کیا امتحان میں نقل کر سکتے ہیں؟ اب کتنا سادگی سے پوچھا گیا سوال ہے میرے بھائی. بالکل ایسے امتحان میں آپ نقل کر سکتے ہیں جس امتحان میں اوپن بک آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور زیادہ تر بڑے اداروں میں اس طرح ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان سین پیپر دیا ہوتا ہے, تو آپ کو بکس کھولنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. کر لو جتنی آپ نے پرواز کرنی ہے. بعض اوقات تو فارمولے بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہاں جی کرو, اصل میں تو ہوتا ہے اپلیکیشن آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کا امتحان تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نقل لگانے والا معاملہ تو ظاہر ہے گناہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. اس پہ وہی حدیث میں سناؤں گا صحیح مسلم کی, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور جامع ترمذی کی حدیث, جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے یہ تو یقیناً غلط ہے, اس کو تم چھوڑ دو. اسی طریقے سے نقل کروانا بھی غلط ہے. ہاں نقل کرنا نہیں, صرف نقل کروانا بھی غلط ہے. اور جو ٹیچرز اس میں انوالو ہیں وہ تو نمک حرامی بھی ساتھ کر رہے ہیں. ایک تو نقل کروا کے گناہ کے مرتکب ہیں, دوسرا وہ اپنی جاب کے ساتھ بھی ایک نمک حرامی کا معاملہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بچے پینک کر جاتے ہیں کوئی پیپر دیکھ کے, اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیچرز ان کو تھوڑا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس طرح اشارتاً وہ کرنا چاہیں, وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. اس کو نقل کروانا نہیں کہیں گے. نقل یہ ہے کہ وہ فزیکلی کو کتاب دے دے, اس کو بوٹی لکھ کے دے دے اور پورا اس کا جواب بتا دے, وہ ایک الگ بات. ہاں اس کو سمجھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہے. بعض اوقات ہمارے ٹیچرز کو بھی ایک شوق چڑھا ہوتا ہے کہ مشکل طریقے سے سوال پوچھنا, یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں اچھے ٹیچرز وہ دیکھے ہیں جو کلاس میں پورا ڈسپلن رکھتے تھے, ڈرا کے رکھتے تھے. پیپر سب سے آسان ان کا ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے بندے کو مارنا نہیں ہے, اس کو جج کرنا ہے. پیپر مشکل بنانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آسان پیپر بنانا جس کے ذریعے آپ ساری کلاس کے لڑکوں کو کسی حد تک جج کریں گے کچھ نہ کچھ کسی نے حاصل کیا ہے, یہ کارنامہ ہے. میں کانوینٹ اسکول کی اکثر تعریف اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ وہاں آپ نارمل بچے کو بھی داخل کروائیں نا, وہ ایسا پالش کرتے ہیں. باقی اسکول تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ جو نالائق بچے ہیں وہ تو فارغ ہو جاتے ہیں اور لائق بچے ہی اوپر جاتے ہیں. لیکن کانوینٹ میں ایون جو لوور لیول کے بچے ہیں ان کو بھی وہ اتنا پالش کر دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وہ بن جائے. ٹیچرز ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں. اور ہم پاکستان بننے کے بعد کانوینٹ جیسا ایک اسکولنگ سسٹم نہیں دے سکے. اب میری بچیاں جو کہ کانوینٹ سے پڑھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ بچوں کے لیے ہمیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے, اس اعتبار سے کہ بچیوں کی طرف سے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں. پتا ہے ایسا اسکولنگ سسٹم ہے, فیس بھی نارمل ہے, اور وہ جان کھپا دیتے ہیں بچوں کو پالش کرنے میں. اور حیران کن بات کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر چیز بگڑ چکی ہے, یہ اسکولنگ سسٹم ابھی 75 ایئرس انہوں نے منائے تھے کچھ عرصہ پہلے, 51 میں غالباً یہ ان کا سسٹم بنا ہے. تو انہوں نے اس سسٹم کو بہتر ہی کیا ہے, باقاعدہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. ہم عمان میں ایسی کمپنیوں کے ویزے پر آئے ہیں جو حقیقت میں موجود ہی نہیں, اور دوسری کمپنیوں میں کام کرنا پڑتا ہے یا مقامی مزدوری کرنی پڑتی ہے. حکومت جرمانہ کرتی ہے. کیا حکومت کو ایسا کرنا چاہیے؟ جی حکومت کو چاہیے کہ آپ کو کان سے پکڑ کے نا واپس پاکستان بھیج دیں, یہ کرنا چاہیے حکومت کو. آپ تو کام ہی غلط کر رہے ہیں, غیر قانونی آپ نے کام کیا ہے نا, تو ظاہر ہے حکومت تو یہ سب کچھ کرے گی, جرمانے تو اس نے کرنے ہیں آپ کو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس آئیں. ہاں آپ کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا ہے تو وہ عمان کی گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے, وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی حکومتیں ذمہ دار ہیں کہ جو اس قسم کا کام ہونے دیتی ہیں. تو آ کے ان کے دفاتر کے باہر آپ احتجاج کریں, وہ تو بیچارے اپنی جگہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. خوشی کا اظہار کیک کاٹنے سے کر سکتے ہیں یا یہ غیر مسلموں کی نقل اتارنا ہے؟ بھائی آپ کوئی بھی کام کریں گے کسی نہ کسی درجے میں کسی کی نقل اتارنا ہو ہی جائے گا. چاہے آپ جانور کاٹ لیں, چاہے آپ چاکلیٹ بانٹنا شروع کر دیں, چاہے آپ کیک کاٹ لیں, تو یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. برتھ ڈے منانا کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے آج کی ڈیٹ کے اندر. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگتا. بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں باپا جانی کی تو برتھ ڈے منائی جا رہی ہے باقاعدہ فیضان مدینہ کے اندر, اور علماء نے مخالفت کی ہے, اور کئی علماء نے حق میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ جی کون سی ایسی مذہبی ایکٹیویٹی ہے. تو مذہبی پرسنالٹیز کے ساتھ اگر برتھ ڈے اٹیچ ہو جائے اور وہ پبلکلی منائے تو وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. مذہبی پرسنالٹی کی برتھ ڈے منانا درست نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کی جو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں وہ
روزہ رکھ کے منائی جائے گی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، نبی الاسلام روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر. فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس لیے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. کیا قربانی کے پیسے کسی غریب کو دینا جائز ہیں؟ میرے بھائی، قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرعی حکم ہے، فرض کے درجے میں نہیں، لیکن سنت موقدہ ہے. نبی الاسلام نے باقاعدگی سے کیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، اور بڑی وعید ہے اس حوالے سے. ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل درست ہے جو المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. یہ وعید کے طور پر ہے. اگرچہ بعض لوگ اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن میجورٹی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اور فٹ ان بھی بیٹھتی ہے. نبی الاسلام نے اس پہ ہمیشگی کی ہے. لیکن جس طرح حنفیوں نے کہا کہ یہ فرضیت کے درجے میں ہے، وہ ایک ایکسٹریم چیز ہے. سیدنا ابوبکر عمر سے ثابت ہے کہ وہ استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی کو چھوڑتے تھے تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھنا شروع کرتے. لیکن قربانی کی جگہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، میرے بھائی 10 ذوالحجہ کے دن آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرتے، وہ اس قربانی کی برابری نہیں کر سکتا جو آپ اللہ کی راہ میں خون بہاتے ہیں. اگرچہ وہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ سنت ہے ایک پیغمبر کی کہ اس سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اس لیے ہم حج کی ایکٹیویٹیز کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے پیغمبر کی بھی سنت ہے. اس کو بھی ہم ابراہیمی سنت کہتے ہیں جو قربانی کی جاتی ہے. تو آپ نے سنت کو زندہ رکھنا ہے. یہ آج کل کے بعض ماڈرن اسکالرس اس قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بغیر شرعی ایکٹیویٹیز پہ چلے ہوئے لیکن مذہب کا شوق رکھنے والے ہمارے لوگ بھی آ کے ٹی وی پہ اس قسم کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں، آپ شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں. بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی آپ کو حج کرنے کا کیا فائدہ ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں. بھائی فرض حج آپ نے کرنا ہے، ہاں نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، نفلی عمرے کرنے سے بہتر ہے آپ غریبوں کی مدد کریں. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن ایک قربانی تو آپ نے کرنی ہے، شریعت کو آپ نے نہیں بدلنا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ اس کے برابر پیسے دے دیے جائیں تو وہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ہوں گے. شیعہ علماء کے مطابق طواف نساء ہر عمرے کے بعد واجب ہے، نابالغ بچوں پر بھی، اور اسے نہ کرنے کی صورت میں بیوی حلال نہیں ہوگی. ہم اس مسئلے کے ساتھ بھائی ایگری نہیں کرتے. اس کا تعلق صرف حج تمتع کے ساتھ ہے اور حج کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی نابالغ بچوں کا تو معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر تو شریعت ہی نہیں ہے. باقی جو یہ عام انہوں نے معاملہ رکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت اہل سنت کے ہاں کسی کتاب میں نہیں ملتا. یونیورسٹی میں نامحرم کلاس فیلو سے مجبوراً بات کرنا پڑتی ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ جی کریں بات مجبوراً، لیکن ایسے حیا کے انداز میں کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کریں اور دل میں کوئی برائی والا معاملہ بھی نہ ہو، بس پروفیشنل ایک ریلیشن شپ ہو. کاش ایسا ہو کہ کو ایجوکیشن نہ ہو، لیکن مجھے پتا ہے ابھی پاکستان کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں اور نہ اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں کہ الگ الگ ہو سکیں. جہاں پہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ یہ کر سکتے ہیں جواز کی حد تک، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. ظاہر ہے تعلیم حاصل کرنا اس ماڈرن دور کے اندر ایک ضروری چیز ہے، خصوصاً میڈیکل کی جو تعلیم ہے اس میں تو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو جاتی ہے. اگر ہم رفع الیدین کرنا کسی رکعت میں بھول جائیں تو سجدہ صاف کرنا ہوگا. سجدہ صاف صرف بڑی غلطیوں کے اوپر ہوتا ہے، چھوٹی غلطیاں ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں سجدہ صاف کے بغیر، اور جو بہت ہی بڑی غلطی ہیں وہ سجدہ صاف سے بھی معاف نہیں ہوتی. مثلا کوئی شخص رکعت کم پڑھ لے یا رکوع چھوڑ دے یا ایک رکعت میں 2 کی بجائے 1 سجدہ کر لے، تو اس کو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی یا ایک پوری رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی اس رکعت کے ایکویلنٹ، اور پھر اینڈ پہ سجدہ صاف کرنا ہوگا، پھر نماز ہوگی. تو رفع الیدین اگر چھوٹ گیا یا ثنا پڑھنا بھول گئے تو اس سے سجدہ صاف نہیں ہوگا. اللہ نے سب آسمانی کتابیں مڈل ایسٹ میں ہی کیوں بھیجی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے میرے بھائی کہ صرف وہیں پر پیغمبر آئے ہیں. ہاں جو نون بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ تو ظاہر ہے
مڈل ایسٹ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے مرکز اس کو بنایا، اور دیکھیں یہ دنیا کا مرکز بھی ہے، اور اب کوئی ضرورت باقی نہیں تھی ختم نبوت کے بعد کہ باقی جگہوں پہ بھی کوئی پیغمبر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 سال پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آن ورڈ کہ یہ مرکزی پوائنٹ ہے، یہیں پہ سارے لوگ، چونکہ تجارت کے قافلے بھی گزرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اب تو خیر میڈیا کی برکت سے ہر چیز پہنچ گئی۔ باقی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا، اور وہ جو انبیاء گزرے ان پہ صحائف بھی نازل ہوتے تھے، ہمارے پاس اس وقت نہیں موجود، اور جو موجود بھی ہیں ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، خیر ان کا تعلق تو مڈل ایسٹ سے ہی بنتا ہے، لیکن جو باقی صحائف ہیں وہ وقت کے ساتھ ناپید ہو چکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر کیا، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا اور بہت سو کا تم سے ذکر نہیں کیا، لیکن ہم سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر نجومیوں سے پیش گوئی کروانا حرام ہے تو ریاضی پیش گوئی کیسے جائز ہوگی؟ ریاضی کے ذریعے بھی آپ کو مستقبل تو پریڈکٹ نہیں کرتے بھائی، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اس طرح ہی ہو جائے گا، وہ تو فزیکل فینامنا آف نیچر کو بتا رہے ہوتے ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے، وہ فزیکل فینامنا ہے۔ جس طرح میں نے آج تفصیل سے ڈسکس کیا کہ موسم بھی جو بتایا جاتا ہے، آج 7 جون 2026 ہے، 7 جون 2027 کی ڈیٹ میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، نہ ریاضی کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے۔ یہ اس زمانے میں کلائمیٹ کیا ہوگی، ایک ہفتہ پہلے کیا، اس کے ذریعے ہواؤں کو کیلکولیٹ کر کے ان کی رفتار کو، مونسون شروع ہوگی نہیں ہوگی تو بارش کا بتایا جا سکتا ہے۔ تو جو ریاضی کے ذریعے پیش گوئی کی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹ چیز ہے، جس طرح کہ ہمارا کیلنڈر جو سولر ایئرس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا ہوا ہے، یا ہماری نماز کی ٹائمنگ سورج کے اعتبار سے ہے، وہ ڈیفینیٹلی کیلکولیٹ ہوگی، وہ ہر دفعہ وہی ہوتی ہے، وہ پریڈکٹ نہیں کی جاتی، وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ الوداعی طواف سے پہلے کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جب آپ حج تمتع کے لیے یا حج قران کے لیے گئے تو ایک سفر میں آپ نے ایک ہی عمرہ کرنا ہے، ایک سے زیادہ عمرے کرنا، بار بار مسجد عائشہ جانا، یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو تمام مکاتب فکر بدعت سمجھتے ہیں۔ نبی الاسلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔